بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو جو میں ریکارڈ کر رہا ہوں نہایت افسردہ دل کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح مذمت بیان کروں۔ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے، اس طرح کے حالات پیش آتے رہے، مسلمان احتجاج در احتجاج کر کے خاموش ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھتے رہے اور با اختیار لوگ صرف تماشا اور مذاق کرتے رہے، تماشا دیکھتے رہے اور مذمتیں بیان کرتے رہے۔ اگر ان کی اپنی ذات پر کوئی حرف آئے، ان کی ذات کو کوئی انگلی دکھائے، ان پر کوئی بات کرے تو وہ اسے فوراً اٹھا دیتے ہیں، منظر عام سے غائب کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی ذات کے بارے میں بات ہوئی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بات ہو، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کرے تو کیونکہ ان کی اپنی ذات کا مسئلہ نہیں، اس لیے ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، صرف روایتی الفاظ کے ساتھ مذمت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خاموشی۔ دراصل ہوا یہ ہے کہ 28 جون کو سویڈن کے اندر اسٹاک ہوم میں مسجد کے باہر قرآن کریم کو ایک لعین نے شہید کیا اور اس کے پیچز کے ساتھ اپنے معاذ اللہ جوتوں کو اس نے صاف کیا اور پھر قرآن کریم کو اس نے نظر آتش کر دیا، اور یہ وہاں کی مقامی عدالت کی اجازت کے ساتھ ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں، کیسے لعین قسم کے اور برے کردار اور بری سوچ اور بری ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے کرتوت کی اجازت دے سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی ایسا واقعہ ہوا تو کفار کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ اس فرد واحد کا فعل ہے، جبکہ اب تو اخباروں میں اور خبروں میں یہ بات عام لکھی گئی کہ مقامی عدالت کی اجازت سے یہ دیا گیا۔ جب اس لعین نے پولیس سے اجازت مانگی، پولیس نے منع کیا تو مقامی عدالت نے کہا یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، ہم اسے اجازت دیتے ہیں جو مرضی کرے۔ اللہ اکبر۔ جس قرآن کو جلایا گیا ہے وہ قرآن تو اتنا عظیم ہے، وہ کہتا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں اسے گالی نہ دو۔ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں کا احترام سکھاتا ہے یہ قرآن۔ کیوں ان کو جیلس ہے، ان سے کیوں جلن ہے، ان کو کیا چیز ہے جو بار بار ان کو اس بات پر ابھارتی ہے کہ وہ قرآن کو جلائیں؟ دراصل مسلمانوں، وہ تمہیں ٹیسٹر لگا کر بار بار چیک کرتے ہیں کہ تم میں ایمان باقی ہے کہ نہیں باقی۔ اگر صحابہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا ہوتا تو ابھی تک ان لعینوں کے سر اتر گئے ہوتے۔ وہ صحابہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی کو پاؤں لمبے کر کے بیٹھے ہوئے دیکھے تو اسے کہیں باندر، اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مجھے احترام نہ ہوتا تو میں تیرا سر کاٹ دیتا۔ کیا وہ صحابہ قرآن کریم کو نظر آتش کرنے والے کو چھوڑ دیتے؟ سلام دیتا ہوں مراکش اور اردن کی حکومت کو کہ جب انہوں نے اس واقعے کو سنا تو انہوں نے فی الفور اپنے سفیر کو واپس کر دیا، سویڈن سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا اور ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ جبکہ ہمارے شہباز شریف وزیر اعظم صاحب کیا کہتے ہیں جناب، آپ خود پڑھ لیں، کہہ رہے ہیں بس ہمارے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے اس سے۔ جناب والا، آپ کے دلوں کو تکلیف ہوئی، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہوئی۔ میں یہ بات کہوں تو مجھے سجتی ہے کہ میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ آپ کے منہ سے یہ بات نہیں سجتی کہ میرے دل کو تکلیف ہوئی اور میں مذمت کرتا ہوں۔ آپ اپنے عہدے اور منصب کے مطابق جو ہے وہ کوئی کام کر کے دکھائیں ہمیں۔ پاکستان 57 اسلامی ممالک میں واحد ایسا ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ ہے کہ اگر یہ اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے نبی کی عزت اور حرمت کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ آگ لگا دو ایسے ایٹم بم کو۔ کیا کرنا ہے آپ نے ایٹم بم کو کہ اگر آپ نے قرآن کی حفاظت کے لیے اسے استعمال نہیں کر سکنا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سڑا کر ان کے اوپر مار دو، کم از کم ایک دھمکی تو لگا دو۔ دھمکی نہیں لگا سکتے، اپنا سفیر تو واپس بلا لو۔ اگر آپ کی اپنی ذات پر کوئی انگلی کرے گا تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے یہ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں، اور آپ نے ماضی میں کیا کچھ کیا ہے ہر بندہ جانتا ہے۔ کم از کم قرآن کے لیے کوئی سٹینڈ لے لیں اگر اپنی عزت رفتہ کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو مملکت ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، یہاں سے ایک بہترین آواز جانی چاہیے۔ اللہ کرے آپ کو عقل آئے، آپ کے اندر کوئی جذبہ ایمانی جاگے اور آپ کوئی ایسا سٹیپ لیں جس کی وجہ سے آپ کو مسلمانوں کا ہیرو قرار دیا جا سکے، مگر ایسی امید نہیں ہے۔
میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس لعین کو دنیا کے لیے عبرتناک سزا دے اور اسے عبرت کا سامان بنا دے، اور اگر کوئی مسلمان حکمران اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اللہ رب العالمین اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حال پر اپنا رحم فرمائے، ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور قرآن کے تحفظ کے لیے یک جان یک دل ہو کر آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔